السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ متحدہ عرب امارات میں ایک ہی وقت میں 36 لوگوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ محظوظ لکی ڈرا سے 2 ملین درہم کا انعام جیت لیا۔ دبئی میں کسی اور کے پاسپورٹ پر ملک چھوڑنے کی کوشش کرنے والی خاتون پولیس کے ہتھے چڑھ گئی، سخت سزا کے ساتھ جیل بھیج دیا گیا۔ شارجہ پولیس کی ای اسکوٹر کے خلاف سخت کریک ڈاؤن، مختلف خلاف ورزیوں پر 168 ای اسکوٹر ضبط کر لیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات میں ملازمین کے حقوق۔ کیا فیلڈ میں کام کرنے والے ملازمین فیول اور پارکنگ الاؤنسز کے لیے اہل ہیں؟ امارات جانے کے خواہشمند پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبری، حکام نے نوکری یا وزٹ ویزا سے متعلق نئے انٹری سسٹم کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 30 مئی بروز پیر کرونا وائرس کے 383 نئے کیسز ریکارڈ ہوئے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق مملکت میں کرونا وائرس کے کیسز کی مجموعی تعداد 9,07,824 بتائی گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 379 افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے، جس کے ساتھ مجموعی صحتیابیوں کی تعداد 8,91,455 تک جا پہنچی ہے۔ مملکت میں کرونا وائرس سے کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی ہے، جس کے ساتھ ہلاکتوں کی کل تعداد 2,305 ہے، جبکہ ایکٹیو کیسز کی تعداد 14,064 ہے۔ شارجہ میں مختلف خلاف ورزیوں پر 168 ای بائکس ضبط کر لی گئیں۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ ٹریفک اور پیٹرولز کی زیر نمائندگی شارجہ پولیس جنرل کمانڈ نے الیکٹرک بائک استعمال کرنے والوں کو یاد دہانی کرائی ہے کہ وہ سڑکوں پر چلتے ہوئے قوانین کی پابندی کریں۔ ٹریفک آگاہی مہم کے ایک حصے کے طور پر شارجہ پولیس میں ٹریفک اور پیٹرولنگ ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر لیفٹیننٹ کرنل محمد علائی النقوی نے الیکٹرک بائک استعمال کرنے والوں سے کہا کہ وہ موٹر سائیکل چلاتے وقت ہیلمٹ پہننے اور حد رفتار کی پابندی کریں۔ انہوں نے کہا کہ موٹر سائیکل کو انفرادی طور پر استعمال کیا جانا چاہیے اور اس پر بھاری سامان نہ لے جایا جائے کیونکہ اس سے اسکوٹر کا توازن بگڑ جائے گا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ ایک ٹریفک حادثہ الیکٹرک سائیکل کے غلط استعمال کی وجہ سے پیش آیا تھا، جبکہ اس سال جنوری سے اپریل کے درمیان 168 الیکٹرک سائیکلیں پکڑی گئیں۔ شارجہ پولیس جنرل کمانڈ کی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کے ساتھ ساتھ میڈیا کے ذریعے ایک ماہ سے جاری مہم عربی، انگریزی اور اردو سمیت کئی زبانوں میں ہدایات جاری کر رہی ہیں۔ لیفٹیننٹ کرنل محمد النقوی نے کہا کہ الیکٹرک سائیکلوں کا غیر قانونی استعمال اور ٹریفک ضابطوں کی عدم تعمیل کی سنگین مضمرات ہیں۔ دبئی میں کسی اور کے پاسپورٹ پر ملک چھوڑنے کی کوشش کرنے والی خاتون کو جیل بھیج دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق دبئی میں کسی دوسری خاتون کا پاسپورٹ استعمال کرتے ہوئے ملک چھوڑنے کی کوشش کرنے پر ایک خاتون کو 3 ماہ کی سزا سنائی گئی ہے، جس کے بعد اسے ملک بدر کر دیا جائے گا۔ خاتون ہوائی اڈے پر اس وقت پکڑی گئی جب ایک پاسپورٹ افسر نے محسوس کیا کہ اس کا چہرہ پاسپورٹ پر موجود تصویر سے میل نہیں کھاتا۔ پاسپورٹ آفیسر نے پھر پاسپورٹ کو مشین سے چیک کیا تو اس میں تبدیلی کا پتہ چلا، جس پر اس نے پولیس کو واقعے کی اطلاع دی۔ دبئی پولیس پروسیکیوشن نے خاتون کو بدعنوانی کی عدالت میں بھیج دیا، جس نے اسے قید کی سزا سنائی۔ محظوظ ڈرا میں جیتنے والے 36 خوش نصیبوں نے 2 ملین درہم کا انعام شیئر کیا۔ تفصیلات کے مطابق محظوظ ڈرا کے 36 فاتحین میں سے ہر ایک نے 55,05,555 درہم انعام جیتا۔ ان سب نے 8ویں ہفتے وار لائیو محظوظ گرینڈ ڈرا میں 2 ملین کا دوسرا انعام شیئر کیا۔ ریفل ڈرا میں 3 فاتحین میں سے ہر ایک 1 لاکھ درہم گھر لے گیا۔ جن آئی ڈیز کو فاتح کے طور پر منتخب کیا گیا ان میں 14927588، 14776359 اور 14925667 شامل ہیں۔
متحدہ عرب امارات میں ملازمین کے حقوق۔ کیا فیلڈ میں کام کرنے والے ملازمین فیول اور پارکنگ الاؤنسز کے لیے اہل ہیں؟ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں ملازمین کے حقوق کی ضمانت کے لیے بنائے گئے قوانین کا کوئی ثانی نہیں، تاہم ان قوانین سے متعلق آگاہی ہونا لازم ہے۔ ایک ریڈر کا سوال اور اس کا جواب آپ سب کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ سوال پوچھا گیا کہ میں دبئی کی ایک فرم میں کام کرتا ہوں اور میرے کام میں فیلڈ میں جانا اور کلائنٹس اور سپلائرز کے ساتھ بات چیت کرنا شامل ہے۔ میری ملازمت کے ایگریمنٹ میں فیول یا کار الاؤنس کی وضاحت نہیں کی گئی ہے۔ ایسے میں کیا میں فیلڈ میں فیول اور پارکنگ کے سلسلے میں ہونے والے میرے اخراجات کمپنی سے مانگنے کا حقدار ہوں؟ آپ کے سوال کو دیکھتے ہوئے یہ فرض کیا جاتا ہے کہ آپ دبئی کی سرزمین میں واقع ایک نجی فرم میں ملازم ہیں۔ یہاں 2021 کے وفاقی حکم نامے کے قانون نمبر 33 آف ایمپلائمنٹ ریلیشنز کے ریگولیشن اور 2022 کے وفاقی حکم نامے کے قانون نمبر 33 کے 2022 کے ایگزیکٹو ریگولیشن سے متعلق کابینہ کی قرارداد نمبر 1 کی دفعات کا اطلاق ہوتا ہے۔ کسی بھی ملازم کو ملازمت کے معاہدے پر دستخط کرنے سے پہلے اس کی شرائط، خاص طور پر تنخواہ اور الاؤنسز کے حوالے سے جانچنا اشد ضروری ہوتا ہے۔ یہ ایمپلائمنٹ قانون کے آرٹیکل 8(2) کے مطابق ہے۔ کوئی ملازم یا اس کا نمائندہ ملازمت کے معاہدے، تنخواہ اور کسی دوسرے حقوق کا دعویٰ کر سکتا ہے جس کا وہ اس حکم نامے کی دفعات کے تحت حقدار ہے۔ متحدہ عرب امارات جانے والوں کے لیے خوشخبری۔ ملک میں نوکری یا وزٹ ویزا سے متعلق نئے انٹری سسٹم کا اعلان ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں پیر کو اعلان ہوا ہے کہ نئے انٹری سسٹم میں داخلے کے لیے مختلف ویزا سسٹم کا اعلان کیا گیا ہے۔ پہلی بار یہاں داخلے کے لیے نئی اسکیم میں میزبان یا اسپانسر کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اہم اصلاحات میں ویزا کی تمام اقسام کے لیے داخلے کی ضروریات کو آسان بنانا اور ویزا کے لچکدار دورانیے کی پیشکش کرنا شامل ہے، جو سیاحوں کی ضروریات اور دورے کے مقصد کو پورا کرتے ہیں۔ داخلے کے لیے دیے جانے والے تمام ویزا سسٹم میں اب یہ سہولت موجود ہے کہ آپ ایک یا زیادہ مرتبہ اس کے ذریعے داخل ہوں۔ نوکری کے لیے دیا جانے والا ویزا۔ یہ ویزا ملک میں دستیاب ملازمت کے مواقع تلاش کرنے کے لیے نوجوان ہنرمندوں اور ہنرمند پیشہ ور افراد کو راغب کرنے کے مقصد سے متعارف کرایا گیا ہے، جو ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو پہلی یا دوسری یا تیسری مہارت کی سطح پر انسانی وسائل اور ایمرٹائزیشن کی وزارت کے مطابق درجہ بندی کرتے ہیں اور دنیا کی بہترین 500 یونیورسٹیوں کے نئے فارغ التحصیل ہیں۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ کم از کم تعلیمی سطح بیچلر ڈگری یا اس کے مساوی ہونی چاہیے۔ کاروباری ویزا کے متعلق سرمایہ کاروں اور کاروباریوں کو متحدہ عرب امارات میں کاروبار اور سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنے کی ترغیب دینے کے لیے اسپانسر یا میزبان کی ضرورت کے بغیر آسان انٹری کی سہولت دی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں وزٹ اسٹیبلشمنٹ کے زیر اہتمام باقاعدہ سیاحتی ویزے کے علاوہ 5 سالہ ملٹی انٹری ٹورسٹ ویزا متعارف کرایا گیا ہے۔ اس قسم کو اسپانسر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شخص کو ملک میں مسلسل 90 دن تک رہنے کی اجازت دیتا ہے اور اسے اسی مدت کے لیے بڑھایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ قیام کی پوری مدت 1 سال میں 180 دنوں سے زیادہ نہ ہو۔ تاہم اس کے لیے درخواست دینے سے پہلے پچھلے 6 ماہ کے دوران $4000 کا بینک بیلنس یا اس کے مساوی غیر ملکی کرنسیوں کا ثبوت درکار ہے۔ اگر کوئی شخص متحدہ عرب امارات میں اپنے دوست یا رشتہ دار سے ملنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کسی اسپانسر یا میزبان کی ضرورت نہیں، بشرطے کہ اس کا دوست یا رشتہ دار متحدہ عرب امارات کا شہری یا رہائشی ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔